سورہ شعراء آیت 109 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اور نہیں اسألکم میں سوال کرتا تم سے میں تم سے نہیں مانگتا علیہ اس پر اس بتانے پر اس پیغام پہنچانے پر من سے اجر بدل ان نہیں اجری میرا اجر میرا بدل میرا معاوضہ اللہ مگر اللہ پر رب العالمین سارے جہانوں کے رب مجھے کچھ چاہیے جو چاہیے وہ مجھے آپ سے نہیں چاہیے مجھے چاہیے جو سارے جہانوں کا رب ہے جو سارے جہانوں کے معاملات دیکھتا ہے پھر ان کو میسر کرتا ہے جو کرتا ہے مجھے اس سے تعلق ہے مجھے اس سے چاہیے مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے اگر تم سمجھتے ہو مجھے تم سے کوئی غرض ہے کوئی غایت ہے کوئی لالچ ہے تو ایسا ہرگز نہیں دیکھیں انسان کسی انسان سے وابستہ اپنے آپ کو جب کرتا ہے کوئی خوف کوئی ڈر کوئی لالچ تو وہ تو ہے ہی نہیں میرا تمہارے ساتھ کچھ بھی جب میرا تم سے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو پھر میرا پیغام تو خلوص پر مبنی ہے میں تو تمہاری خیر چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں یا تو تم یہ کہو کہ میں تمہیں فلاں غرض کے لیے تم سے یہ بات کر رہا ہوں پھر تم مجھ سے پس و پیش کرو مجھ سے اعراض کرو مجھ سے ہٹو یا میری باتوں کو اہمیت نہ دو کہ یہ تو کسی غرض یا لالچ کے لیے کی جا رہی ہیں جب ایسا کچھ ہے ہی نہیں پھر تو تمہیں میری باتیں غور سے سننی چاہیے ان کو سمجھنا چاہیے ان پر عمل کرنا چاہیے اب جتنے بھی انبیاء آئے کسی نے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا سمجھانے کا پھر ہم آپ یا بعد میں آنے والوں نے کیسے پتہ نہیں کہاں سے نکال لیے بہانے دیکھیں چکر دیکھیں کیسے خود کو دیتے ہیں یا دوسروں کو ہم جی اس کا وقت دینے پر وقت کا اجرت لے رہے ہیں ہم کوئی نماز پڑھانے کے پیسے تھوڑی لے رہے ہیں ہم کوئی قرآن پڑھانے کے پیسے تھوڑے لے رہے ہیں ہم تو اس کے بدلے میں جو وقت دے رہے ہیں وہ وقت کے اب وہ بھلا خدا کے بندو کوئی کام بغیر وقت کے ہو سکتا ہے اگر آپ کسی کو پیغام پہنچانا چاہتے ہو تو کیا آپ وقت کو بائی پاس کر دو گے کیا دیکھنا کیسے یہ کتنی اسٹوپڈ تھنکنگ ہے اور اس میں بڑے بڑے لوگ اس کی بھینٹ چڑھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کیے بیٹھے ہیں کہ جی ہم تو وقت کی اجرت لے رہے ہیں عجب بات ہے تم وقت کی اجرت لے رہے ہو کیا یہ کام بغیر وقت کے ہو سکتا ہے تو جب نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے کچھ وقت تو لگانا پڑے گا تم کیسے بندے ہو کہ تم اس کے لیے ایک الگ سے وقت کو نکال کے بیٹھ گئے ہو کہ جی ہم تو اس وقت دینے کے لیے اجرت لے رہے ہیں کوئی اجرت کہیں سے کوئی ثابت نہیں ہے جب قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ کا پیغام دینے کے لیے دیکھیں ایک کہیں سے کچھ ملتا ہے اگر ہمیں تو وہ ایک دم کرنا دم کا معاملہ الگ ہے کہ اگر آپ نے کسی پر دم کیا معاملہ کیا تو وہ ایک الگ ہے جب بات پیغام پہنچانے کی سمجھانے کی ہوگی تو اجرت ثابت نہیں ہے کہیں سے کچھ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایک چیز ثابت کر دیں پہلی تو یہ ہے کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھیں کہیں نہیں ملے گا کہیں بھی نہیں ملے گا نہ قرآن سے نہ حدیث سے اچھا نہ ہی یہ ہے کہ تم اس کے بدلے میں اجرتیں لیتے پھرو معاوضے طے کرتے پھرو جب سے ہم نے یہ کام کیا تو وہ بات ہی نہ رہی خلوص تو گیا ہمارا اخلاص تو ختم ہم نے تو اپنی دکان کھول لی اور کھلی ہوئی دکانیں ہر فرقے نے اپنی اپنی دکان کھولی ہوئی ہے وہ اپنی مرضی کا مطلب بتا رہا ہے اگر بتانا چاہ بھی رہا ہے تو خدا را اس کو سمجھیں اور جانیں. وہ کہتے جی تم ہمارے بغیر کچھ سمجھ نہیں سکتے. واہ,
جتنے بھی غیر مسلم اسلام میں آئے، قرآن کو پڑھ کر آئے، قرآن کو جان کر آئے، وہ اس کو اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دے دی، اور ہدایت اگر نہیں ملے گی تو آج کے مسلمان کو نہیں ملے گی۔ کیا عجب بات ہے۔ ہاں اگر آپ اس میں سے بہتری چاہ رہے ہیں تو اللہ یہ فرماتے ہیں تو پھر جو جن کو میں نے علم دیا ان سے پوچھو، ان سے جانو،